بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. چپکلی یہ جو جانتے ہیں سب اس کے بارے میں، اس چپکلی کو حکم دیا نبی پاک علیہ السلام نے، جو ایک ضرب سے مارے گا اسے 50 نیکی، 100 نیکی نہ، جو 2 سے مارے گا 50، جو 3 سے مارے گا 80، جیسے ضربیں بڑھتی جائیں گی نیکی کم ہوگی. کیوں؟ اس کا کیا قصور ہے بچاری اس چپکلی کا؟ کیوں اس کو مارنے کا حکم دیا؟ وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو جانوروں کے لیے رحمت ہے. چپکلی کو کیوں مارنے کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا چپکلی کے لیے رحمت نہیں؟ رحمت ہے، عالمین کے لیے وہ رحمت ہے. مگر جو نبی کا گستاخ ہو، جو حضور کی تعظیم کرے، اس کے لیے رحمت نہیں. اس چپکلی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو نمرودیوں نے آگ جلائی تھی، یہ چپکلی پھونکے مارتی تھی کہ آگ تیز جلے. تو اس چپکلی نے تیز زبان جل بھر نے ایک نبی کے غداروں کا ساتھ دیا، نبی کے غداروں کے ساتھ مل کر ان کی مدد کی. تو آج نبی کریم علیہ السلام نے کئی صدیوں بعد کہا اس چپکلی کو جو مارے گا اللہ اس کو 100 نیکیاں دے گا. اب پوچھو میرے کسی سے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام رحمت بن کے آئے، تمہارا کیا حق ہے کسی کو اس کے مار ڈالنا؟ اب پوچھو میرے دل کے اندر سے جو فیس بک سوشل میڈیا پر یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں رسول رحمت بن کے آئے، کسی اللہ بلوانے کا کیا حق ہے؟ کسی کو کفر کہنا، کسی کو گستاخ کہنا. ہاں وہ نبی رحمت ہے. بتاؤ چپکلی کو مارنے کا حکم کیوں دیا؟ بتاؤ اپنے خطر میں کعبے کی غلاف پہ پیچھے مارنے کا حکم کیوں دیا؟ اور غزوہ بدر میں 70 کافروں کو کیوں واسطے جہنم کیا؟ رحمت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اس چپکلی کی مثال دے کر بتلا دیا، اے میری امت، اگر ایک بے زبان چھوٹا سا جن پر بھی نبی کے غداروں کے ساتھ کھڑا ہو کے نبی کی گستاخی کرے، اس کو بھی مارنا، یہ بھی مصطفیٰ سے نہ ہے. جو زبان والا عقل والا مصطفیٰ کی گستاخی کرے، اس کو بھی قتل کرنا یہ مصطفیٰ. اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے بعد کئی نبی آئے، آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام آئے، کئی صدیاں کئی سال گزر گئے. اس چپکلی کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہیں. وہ تو مر گئی جس نے پھونکے مارے تھے، پیچھے اس کی نسلیں تھی. چلتے مصطفیٰ کا زمانہ آ گیا. رسول علیہ السلام تو رحمت تھے، رات چھپا تھا تو چھپا رہنے دیتے. کسی کو کیا پتا صدیاں گزر گئی، اس چپکلی کے عیب کو ظاہر نہ کرتے. وہ تو رحمت تھے. ہاں وہ رحمت تو ہے، مگر کئی صدیاں کئی سال پرانا ایک نبی کا گستاخ جو بے زبان ہے، چھوٹا سا جانور ہے، چھپا ہوا تھا، اس کو چن کے سر عام پلا دے مارنے کا حکم دیا. نبی پاک نے اس کا حکم دیا اور بتلا دیا رسول اللہ کے گستاخ کو چن کے منظر عام پہ لا کے اس کی گردن اتارنا یہ دہشت گردی نہیں بلکہ مصطفیٰ کی سنت ہے. سرکار سے جدا زندہ باد لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک من سب نبیاں من سب
کیوں تھپڑ مارا؟ بی بی بھٹو کی اس نے بی بی بھٹو کے بارے میں یہ بولا تھا اس لیے تھپڑ پڑا۔ کہاں یہ دہشت گردی نہیں، کہاں نہیں، یہ بے نظیر کی نتیجت ہے۔ امریکہ کراچی کی دیواروں پہ لکھا گیا قائد کا جو غدار ہے وہ قائد کا جو غدار ہے وہ قتل کا حقدار ہے۔ پوچھا گیا ان سے کیا یہ دہشت گردی نہیں؟ کہا نہیں، یہ ہمارے قائد کی عقیدت ہے، یہ ہمارے قائد کی عقیدت ہے۔ اے نواز شریف کے نعرے لگائے گئے، میاں تیرے جان سار بے شمار۔ پوچھا گیا کیا یہ دہشت گردی نہیں؟ کہا نہیں، یہ ہمارے لیڈر کی عقیدت ہے۔ ایک دوسرے کو ہر پارٹی کو ٹال کے آ رہی ہے۔ پوچھو ان سے کیا یہ دہشت گردی نہیں؟ بولیں گے نہیں، یہ ہمارے لیڈر کی عقیدت ہے۔ اور تم اپنے لیڈر کی عقیدت میں ایک دوسرے کو غدار بھی کہتے ہو، قتل بھی کرتے ہو، ایک دوسرے کے منہ پہ تھپڑ بھی وصول کرتے ہو، تو یہ دہشت گردی نہیں ہوگا۔ ہم اپنے لیڈر، اپنے عظیم لیڈر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی گستاخی میں من سب نبیًا فاقتلوہ کا نعرہ لگا دے۔ تم کہتے ہو یہ دہشت گردی ہے، یہ دہشت گردی ہے، تو ہم تم پار کریں گے۔ ہم نے تو نعرہ لگایا، تم نعرے کو دہشت گردی کہتے ہو۔ یہ نعرہ تو کیا ہے؟ تم تیرے نام پہ جان ہوگا، ایک جان کیا تو جہان ہوگا، تو جہاں سے نہیں جی بڑا، تم کیا کرے جہان کرے۔ چاہتے ہو تو ہمارے نبی کی عزت کرنا سیکھو۔ کیا ہے یہودی؟ تو یہ کس نے کہا کہ تو اسلام کے نظر میں کام رہا اور جو تیرا کام ہے تم کر، جیسے تمہارا دین کہتا ہے تم کرو۔ تم پیسوں کا منتر پیو، تم گاؤں کا منتر پیو، جو تمہارا سلام کاری بدکاری تمہاری قسمت میں لکھی ہے تم کرو، اور تم شراب پیو، تمہیں کہو جو کچھ مرضی کرے، اور بہنوں کی عزت نگاہ ہم نہیں روکتے۔ خبردار، ہمارے مصطفیٰ کی شان میں اتنا زیادہ جملہ نہیں کہا۔ ایک عاشق ہو اور رسول اللہ کے گستاخی برداشت کبھی نہیں کر سکتا۔ ایک اللہ کریم نے قرآن نازل فرمایا، قرآن کی حفاظت کا ذمہ رب نے اپنے ذمہ لیا۔ کہا قرآن کا محافظ رب ہے، کوئی دنیا دار نہیں ہے۔ تو آج تک نہ کوئی قرآن میں تبدیلی کر سکا، نہ آج تک قرآن کو کوئی ختم کر سکا، کیونکہ یہ قرآن کا محافظ خدا تعالیٰ ہے۔ تو امت مسلمہ کے خیر امت مسلمانوں، اگر یہ قرآن تمہارے ذہن میں آ جائے تو تمہارے ذہن میں محافظ بھی خدا تعالیٰ رہ جائے گا۔ یہ قرآن تمہارے سینے میں آ جائے، تمہارے سینے کا محافظ بھی خدا تعالیٰ بن جائے گا۔ جب تک خدا کا قرآن رہے گا تب تک امت مسلمہ کے خیر امت مسلمانہ کا نام اور یہ قرآن اسی کے سینے میں آ سکتا ہے، اسی کے سینے میں آ سکتا ہے جس کے گل میں غلامی کا پتہ ہو۔ مصطفیٰ کی غلامی کئی لوگ ہیں، حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا قرآن کو پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا، قرآن کو بڑا پڑھیں گے فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور وہی لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں مگر دل حضور کی محبت سے خالی ہے، اے وہ قرآن جتنا پڑھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کا محافظ اللہ کریم ہے، حضور کی محبت پہ سینے میں رکھ کے قرآن کو پڑھ، قرآن تمہارے سینے میں ہوگا، تمہارا محافظ العالمین بن جائے گا۔ حضور کی محبت کا نام، بات بول گئے، بات بول شروع کرا، حضور کی محبت کا نام، حضور کی محبت کا نام، حضور کی محبت کا نام، حضور کے عشق کا نام۔
کی محبت دین حق کی شرط اول ہے کہ ہر سینے خانے کے سب کچھ نام مکمل ہے. انہوں نے کیا سمجھا کہ ہم کریک ڈاؤن کریں گے تو کوئی حضور کی ناموس کے لیے نہیں لے گا. اور کیا سمجھا پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں کیا یہ نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے, حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے, پھر حضور کی بیعتری پہ کیوں تم غیر قادر مسلمانوں کے رستوں میں آ جاتے ہو؟ ہمیں کچھ ضرورت نہیں, چھڑ دے یہ دنیا کہ ہو سکتا ہے گزارا محمد کو چھڑیا, محمد کو چھڑیا, سب کچھ حضور کے صدقے ملا. صحابہ کرام نے اپنی جانیں لگا دی, اپنا مال لگا دیا, اپنا سب کچھ قربان کر دیا حضور کی ناموس پر. ویسے تو حضرت امام حسین کو سرداری چاہیے ہوتی تو پورے عرب کے سردار بن سکتے تھے, نہیں, حضور کی محبت سینے نے تھی اور بتلایا باطل قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور باطل قوتوں غداروں کا ساتھ نہ دو. ہمارے سینے میں رسول اللہ کی محبت ہے, ہم اسلام کے پہریدار ہیں, رسول کی ناموس کے پہریدار ہیں. صدیق اکبر کے سینے میں مصطفیٰ کی محبت تھی, ختم نبوت کے منکروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اے مسلمان کذاب, ہمارے سینے میں مصطفیٰ کی محبت ہے, اسلام کے پہریدار ہم ہیں, اسلام کے پہریدار ہم ہیں. ہاں, حسین بن علی نے کربلا کی تپتی ریت پر یزیدیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا تھا رسول اللہ کی محبت میرے پاس ہے, اسلام کے پہریدار ہم ہیں. اور یزیدیوں عزت چاہتے ہیں, میرے نبی کی عزت کرنا سیکھو. اور مامون بادشاہ نے, مامون بادشاہ کے دور میں امام احمد بن حنبل تھے, مامون بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مطالعہ کر کے بتلایا رسول اللہ کی محبت ہمارے پاس ہے, اسلام کے پہریدار ہم ہیں. مجدد ثانی نے اکبر بادشاہ کی نام کو خاک میں ملا کے بتلایا رسول اللہ کی عشق ہمارے پاس ہے, اسلام کے پہریدار ہم ہیں. ہاں, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا برصغیر صغیر کی سرزمین پر 1000 فتنوں کا مقابلہ کر کے بتلایا رسول اللہ کا عشق میرے پاس ہے, اسلام کی پاور ہمارے پاس ہے. اور غازی ممتاز حسین قادری نے سلمان تسیم پہ گولیوں سے چنی کر کے کہا حضور کا عشق ہمارے پاس ہے, اسلام کی پاور ہمارے پاس ہے. علامہ علی مجاہدین خاطر حسین رضوی نے روح بڑھا کر سینہ تان کے باطل قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایک ہی بات کی, اسلام کی پاور ہمارے پاس ہے, حضور کی ناموس کے پہریدار. انہوں نے کیا سمجھا کہ علماء پہ پابندی ہوگی تو حضور کا نام لینے والا کوئی نہیں لے گا. اور حضور کی ناموس کی بات ہو, بے زبان کنکریاں بھی ابو جہل کی مٹھی میں بول کے کہتی ہیں اے ابو جہل چپ کر جا, یہ اللہ کا رسول ہے. اور نبی کی ناموس کا مسئلہ ہو, 6 مہینوں کا بچہ بھی بول کے کہتا ہے اے عزیز مصر یوسف علیہ السلام اللہ کا نبی ہے. حضور کی ناموس کا مسئلہ ہو, کتے بھی نکل آتے ہیں, اونٹ بھی نکل آتے ہیں, جانور بھی حضور کی ناموس کا پہرا دیتے ہیں. بدلاؤ مستاخ نبی کو غیرت سننی زندہ ہے, ان کے نام پہ مر نکلے کا جذبہ قلبی